ڈپریشن کیا ہوتا ہے یہ کمنگ بیک ٹو ڈپریشن، ڈپریشن جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے اگر یہ ڈائگنوزڈ ہے. سب سے پہلی بات، آج کل ہر انسان جو ہے وہ اپنی زبان پہ ایک لفظ لے کے پھرتا ہے، مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے، مجھے ڈپریشن ہو گیا، بٹ دے ڈونٹ نو ایکچولی واٹ دس پرابلم از. سو اف دے آر میٹنگ دا کرائٹیریا، جو کہ اس کا جو سائیکولوجیکل کرائٹیریا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ڈپریشن ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے. کچھ ڈپریشن ایسے ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ صرف میلو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، یا وہ بہت سیڈ موڈ ہے، اس کے کرائنگ سپیلز ہے، رونا دھونا ہر وقت، نیند جو ہے وہ اڑ گئی ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے. لیکن ڈپریشن جو ہے اس کی ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے جس میں دا پرسن از ان الیٹڈ موڈ، جس میں وہ بہت زیادہ مینک فیز میں بھی ہوتا ہے. بہت زیادہ برائٹ کلر پہننا، بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا، ایکسائٹیڈ موڈ میں رہنا، یو کین نو کہ یہ بھی ایک ٹائپ آف ڈپریشن ہے. سو دا تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو نو. ایکچولی چارلی چیپلن نے کہا تھا کہ مجھے بارش میں چلنا بہت پسند ہے کیونکہ بارش میں لوگ میرے آنسو نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہاؤ سویٹ. آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ I am feeling sweet for Charlie Chaplin. That's it. She is feeling sweet. ڈاکٹر صاحب آ جائیے، آپ آ جائیے، کوئی ایشو نہیں، آ جائیے، کوئی بات نہیں، آپ بھی آ جائیے، لگا دیجیے گا. لائیو شو ہے، کوئی ایسا ہو جاتا ہے. آئیے پلیز تشریف رکھیے. ڈاکٹر حافظ ہے، پلیز لگا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. تو اچھا نہیں، اس دوسرے والے پہ ڈاکٹر صاحب ادھر اس طرف جی. تو آپ چارلی چیپلن کے لیے سویٹ فیل کر رہی ہیں؟ یس، آئی فیل سویٹ اباؤٹ ہیم بیکاز اصل میں اگر وہ خود ڈپریشن میں شکار تھا تو کم از کم پوری دنیا جو ہے، جو دیکھنے والے ہیں، اس کے لیے تو وہ سویٹ کیریکٹر ہی تھا نا. ان کو ہنسا رہا تھا، مسکراتا رہتا تھا، ہنساتا رہتا تھا. تو دیٹ سویٹ اباؤٹ ہیم. سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے اباؤٹ ڈپریشن از دیٹ ڈپریشن ہے کیا، یہ پہلے بتا دینا. پہلے یہ ڈیفائن کر دیں کہ ڈپریشن یہ ہوتا ہے. ڈپریشن ہوتا ہے. ڈپریشن کو بالکل بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان اپنی جان تک لے لیتا ہے، اور ہمارے آپ دیکھتے ہیں رپورٹڈ کیسز بہت زیادہ ہیں. سو اس کو بالکل بھی لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، صرف اپنی جان نہیں لے لیتا. ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر کل ہی پرسوں پھانسی کی سزا بھی آئی. ڈپریشن کے اندر آپ دوسرے کی جان بھی لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی، دیٹس دا ورسٹ پارٹ. ڈپریشن میں آپ کسی دوسرے کی جان بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ان سے پوچھا تھا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کو ذرا بند کر دیجیے پلیز. ڈپریشن دراصل کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ساحر فار ہیونگ می ہیئر. آئی آلویز انجوائے ٹاکنگ ہیئر. مجھے یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ڈپو کیا تھا، اور میرا خیال ہے ہم اس پہ جتنی بات کریں، ہم نے آپ کو چن کے رکھا ہوا ہے. جب بھی ڈپریشن کی بات ہوتی ہے ہم ڈاکٹر بسما اور ڈاکٹر فاف کو بلاتے ہیں کہ پلیز آپ بتائیے ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قدر ہمیں اس ٹائم نظر آتا ہے سوسائٹی میں ڈپریشن، اور ہر فیلڈ میں، ہر ایریا میں. مطلب آپ لائف سکلز دیکھ لیجئے، آپ ریلیشن شپس دیکھ لیں، آپ ورک پلیس دیکھ لیں، ایوری ویئر ڈپریشن از دیئر. سو ڈپریشن کی جو 3 وجوہات ہیں، وہ اس میں ہمارا ایک جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے، ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز بایولوجیکل چینجز ہماری یا کیمیکل چینجز برین میں آتی ہیں. اس آپ لوگ نا مطلب بہت نا کلینکل لینگویج بولتے ہیں. اصل میں ہم اس لیے ایک کام کیجیے، آج ہم ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں. آج ہم نا عام آدمی کی بات، اصل میں ہم اس لیے اس کا ریزن ہے. ایک بات مجھے کہنے دیجیے، بڑا کامن کوسچن آتا ہے. مجھے ایک بات کہنے دیجیے، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ایک بات مجھے کہنے دیجیے. اس کا ریزن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ریزن یہ ہے، وہ زبان جو سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ زبان، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا دوسروں کو. آپ کے پاس ایک ہنر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نا کامن لوگوں کی بات کریں. اس لیے بات کی کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس یا کلائنٹس آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہوئی. اچھا، پیشنٹ یا کلائنٹ اتنا نہیں پوچھتا جتنا اس کے گھر والے پوچھتے ہیں. تو ہمیں یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. میں چپکے سے کہہ دیا کریں یہی وجہ ہے تمہاری نا ڈپریشن، تمہارے گھر والے. بالکل. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس 2 لوگ آتے ہیں نا، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پیشنٹ کون ہے نا، یا کلائنٹ کون ہے. تو وہ ایک جو کلائنٹ ہوگا وہ کہے گا کہ اس سے پوچھ لیں، اسی مسئلہ ہے. میں تو ہمارے ایک دوست تھے نا، ایک کپل تھا، تو وہ تھیراپی کے لیے گیا نا، تو بیگم کو بڑی شکایت تھی نا، بہت زیادہ، کہ یہ بہت غلط ہے، میں نے تو اس دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا کہ اس سے شادی کر لی. اچھا، وہ ہمیشہ نا سب کو کنونس کرتی تھیں، اپنے پورے خاندان کو بھی کنونس کرتی تھیں، لوگوں کو بھی کنونس کرتی تھیں، اور لوگ بھی ان کی آواز میں. تو وہ اپنے ہی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کو لے گئیں، اپنے ہسبینڈ کو. تو سائیکیٹرسٹ باہر نکلا اور اس کو کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ خدا کا وجود ہے. میرے دوست کو کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ سروائیو کیا وہ دنیا میں، اینڈ جینیونلی. اینڈ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پروفیشنلی تمہیں کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتا، بٹ میں تمہیں صرف اتنی ایڈوائز کروں گا کہ رن. اچھا ساحر، اس میں نا 3 چیزیں ہمیں جو نظر آتی ہیں بڑی کامن ہیں.
جس میں کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہیلپ لیسنس ہمیں نظر آئے, ہوپ لیسنس نظر آئے اور ورتھ لیسنس نظر آئے. یعنی جب کوئی بھی پیشنٹ یا کوئی بھی انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے, مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے, میری جو پریزنس ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ وہ ایکسٹریم لیول ہے جس پہ جا کے پھر وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ سیلف ہارم بھی آتا ہے اور دوسرے لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ورتھ لیس نظر آتے ہیں. ایون کہ جو بہت کلوزڈ ونز ہوتے ہیں, یعنی جو آپ کے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ورتھ لیس ہوتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے. اچھا, اس کی فلپ سائڈ بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ. بالکل, بیکاز I'm also an NLP practitioner, تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں فلپ سائڈ کیا ہے کہ جب اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگے, وہ بھی ایک ڈپریشن کا پرسنالٹی ڈسارڈر ہے. وہ پرسنالٹی ڈسارڈر تو اپنی جگہ ہے, بٹ وہ ایکچولی یو آر ان ڈینائل اینڈ یو آر ایکچولی ان ڈپریشن. بٹ ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میں شاہد ریاض باجوہ بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ پاک کا, الحمدللہ. اچھا ٹاپک ہے یہ ڈپریشن کا. سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈپریشن کی ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب, یہ دونوں ڈاکٹر جو بیٹھی ہیں یہ انگلش میں کیوں بات کرتی ہیں؟ یہ پاکستانی زبان اتنی اچھی ہے اردو, بالکل صحیح کہہ رہا کہ آپ جتنی بول سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بول سکتی ہیں اور ایکسپلین بھی کر سکتی ہیں. سر بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کبھی کبھی مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جب میں ریڈیو کر رہا ہوتا ہوں, کبھی کبھی بیکاز آپ بالکل, لیکن میں ہم سے ریکویسٹ کروں گا, میں آپ سے, ہم سے سب سے, اور یہ بات بجائے سر آنکھوں پہ, یہ میرے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی ہے. ہم سب روزمرہ کی زندگی میں اتنی انگریزی بولتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی بالکل اندازہ نہیں ہوتا. لیکن آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اردو میں رکھیں. تو پلیز آپ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت بہت شکریہ. ایک دن میں ایک شو کروں گا جس کے اندر نا میں آپ لوگوں کے حالات آپ کو بتاؤں گا. یہ نا یا I've been doing this for 26 years. میں آپ کو آپ کا ہاتھ دیکھ کے, اپنے ہاتھ کے پرنٹس مجھے بھیجیے گا, میں آپ کو وہ دیکھ کے بتا دوں گا, پھر آپ کے نمبرز کی کیلکولیشن بتا دوں گا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے پاس یہ بزنس نہیں ہوگا تو میرے پاس وہ والا بزنس ہوگا. آپ میرے پاس وہاں آئیں گے, میں آپ سے 10,000 روپے فی ذائچہ چارج کیا کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے پیسے میں یہاں بنا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ پیسے بناؤں گا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اور اگر یہ نہیں کر سکا تو آپ یاد رکھیے گا, میں ایک ڈمی مزار بنواؤں گا جس کے اوپر چادر رکھوں گا, اور چادر رکھنے کے بعد وہاں عرس بھی کرواؤں گا, اور وہ پیر غائب شاہ کا مزار ہوگا, اور وہاں دیکھیے گا جتنی جمعرات 50 لاکھ روپے کی جمعرات لگے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, this is what I'm going to do, because میں نے سوچ لیا ہمارے ابھی سوچا ہم نے 2 منٹ پہلے. نہیں میں تو بہت پہلے سے سوچ رہا ہوں. میں تو ساحر لودھی ہوں, اس وجہ سے یہ کر نہیں سکتا. اگر میرا کوئی چہرہ چینج کر دینا, آپ یقین مانیں مجھ سے بڑا پیر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. میں جتنا بڑا پیر ہوں گا نا, بس پھر ہمارے کلائنٹس جو ہے نا وہ شفٹ ہونے والے ہیں سارے آپ کی طرف. ارے آپ کے کلائنٹس تو میں یوں لوں گا اور ان کو رنگ بتایا کروں گا موزوں کے. نیلے رنگ کے موزے پہنو جمعے کے دن, تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تمہاری قسمت بدل جائے گی. موزے بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں پھنسا دیا ہمیں یہ نہ پتہ لگے کہ ساحر لودھی کا ایک وہ لگا ہوا ہے, ساتھ موزے لٹکے ہوئے بہت سارے بلو, اور پتہ چل جائے. میں اور ندیم صاحب مل کے, ندیم صاحب میرے فرنٹ مین ہوں گے, وہ کیش کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوں گے, بابا اندر بیٹھا ہے, بابا نے آپ کو بتانا ہے آپ کی اولاد نہیں ہوئی, فکر نہ کریں, بابا کی وجہ سے 3 مہینے میں اولاد ہو جائے گی, اور نہیں ہوئی تو ہم لا کے دے دیں گے. ہمارے پاس کچھ بچے موجود ہیں, ہم خود آپ کو دے دیتے ہیں.